الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله عز وجل في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا. درود و سلام آواز بلند پڑھ بلند آواز سے بیس بند کر دو نہیں ایک دفعہ بول دیئے پھر بار بار پیغام دے دو. بلند آواز سے پڑھی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جتنے بھی احباب دائیں بائیں متوجہ میں ان کی خدمت عالیہ میں گزارش گناہوں کے بارگاہ رسالت مآب میں نذرانے درود و سلام پیش کرنا اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے. آگے چل کے میں نے بہت ساری چیزیں عرض کرنی ہیں. میرے آقا سید کونین کے لخت جگر درود شریف پڑھ لیں سارے حضرات. میرے آقا تاجدار ختم نبوت سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسا اور جگر گوشہ بطول سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ کے لخت جگر جناب حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی یہ روایت آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت سے رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھتے گئے. یعنی ہماری پہچان جو حضرت امام علی مقام کے لخت جگر امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا ہے. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم نبی کی اہل بیت اور صحابہ کے مسلک اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے گئے. اور یہاں آغاز میں جملہ سنیے، اگر کسی جیپ کے اوپر F-16 لکھ دیا جائے تو وہ F-16 طیارہ نہیں بنتا. اگر کسی مریل پٹریچر سی گاڑی کے اوپر آپ مرسیڈیز بینز لکھ دیں تو وہ 1.5 کروڑ کی گاڑی نہیں بنتی، وہی 1.5-2 لاکھ کی ہوگی. اسی طرح کسی بے ادب گستاخ فرقے کے نام کے ساتھ اہل سنت والجماعت آ جائے تو نام لکھنے سے کوئی اہل سنت نہیں بن جاتا ہے. اہل سنت اپنے عقیدے سے پہچانے جاتے ہیں، اہل سنت اپنے طرز فکر سے پہچانے جاتے ہیں. تو سنی نبی کی اہل بیت اور صحابہ کے عقیدوں کو فالو کرتے ہیں، اور میرے نبی کی اہل بیت اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، ہمارا ہے، اور صبح قیامت تک ہر عاشق کے رسول کا یہ عقیدہ رہے گا کہ ہمارے آقا اپنی قبر منور میں زندہ ہیں. اچھا، جو ماشاءاللہ یہاں ایسے لگ رہے ہو جیسے کرائے پہ لا کر بٹھائے گئے ہو اور بالکل مریل سی بیٹھے گی بیٹھنے تو میرے سامنے سائٹ پہ ہو جائیں پلیز.
یہ نہیں ہے کہ میرے سامنے جو بیٹھنے جاندار تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، اٹھا دیں یار بچوں کو، اٹھا دیں سائڈ پہ ہو جائیں. میرے سامنے جو ذوق والے اور پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں وہ بیٹھیں، باقی دائیں بائیں ہو جائیں. بسم اللہ. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا سید کونین کے صحابہ اور آل بیت ہمارے رہنما ہیں، اور ہر آل بیت کے ہر فرد کا اور نبی کی آل اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، حضور کی امت کا یہ عقیدہ ہے اور صبح قیامت تک رہے گا کہ میرے مصطفیٰ اپنی قبر منور میں زندہ ہے. حضور اپنی قبر منور میں زندہ ہیں. حضور اپنی قبر منور میں زندہ ہیں اور اپنے غلاموں کی پست سے پست آواز کو سماعت بھی فرماتے ہیں، اور جب کرم فرمائیں تو جواب بھی عطا فرماتے گئے. جب کرم فرمائیں تو جواب بھی عطا فرماتے ہیں، اور پہچانتے بھی ہیں کہ کون مجھ پر کہاں سے درود و سلام پڑھ رہا ہے. اس لیے بارگاہ رسالت میں محبتوں کا نذرانہ پیش فرمائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب پڑھ لیجئے صلی اللہ جتنے بھی حضور کے غلام یہاں بیٹھے. اچھا یار مجھے بار بار ڈسٹرب، یہ جتنے آپ آگے والے لوگوں کوئی بچہ آگے نہ آئے، چاہے وہ پیسے دینے آتا ہے وہ نہ دے، وہ جیب میں رکھے. بالکل میں چونکہ ڈسٹرب ہوتا ہوں اور تقریر میں صرف ٹائم پورا کرنے کے لیے نہیں کرتا، میرے ایک اپنا مزاج ہے، تو اس لیے ذرا کوئی بھی اب آگے یہاں سے اس سرکل میں کوئی بچہ کوئی اس طرح آگے نہیں آئے تو بلند آواز سے درود شریف ایک بار پھر پڑھے. ایک جگہ رکھو یاری، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں اس طرح، ایک جگہ یہ جو ہے اس طرح، اور جب ترنم ہو تو پھر ہی کو وغیرہ. صلی اللہ علیہ یا تے گل سنو، میں بھی تقریر اگے کوئی نہیں کرنی جدوں تک درود سارے نے کوئی نہیں پڑھنا. میرا ایک مزاج ہے، جب تک پورا مجمع درود شریف نہیں پڑھتا میں اس وقت تک اپنی گفتگو آگے بڑھاتے نہیں. میرے ایک مزاج میں ہی نہیں ہے. بلند آواز سے صلی اللہ. کس نے سائڈ پہ کر دیا حضور میں ریتو ساری بار آپ سے حضور میں نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. حضور میں ریتو ساری بار میں خوب کیا جی میری اوقات ہے حضور میں راتوں
بعد از حمد و صلات لائق سخت تعظیم و تکریم جمیع سادات گرامی المرتبت بالخصوص مدعی مکرم و محترم رونق خانوادہ رسالت حضرت محترم قبلہ پیر سید عارف حسین شاہ صاحب ادام اللہ تعالی ذلکم السامی آستانہ عالیہ لنڈا شریف، میرے سر کا تاج دیگر جملہ سادات گرامی المرتبت علماء ذی عزت و ذی اکرام جمیع ثنا خانان مصطفیٰ اراکین بزم غلامان پنجتن پاک نعت کونسل دور و نزدیک سے تشریف فرما میرے آقا حضور کے پیارے غلاموں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس عظیم الشان محفل نعت میں مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا حکم ملا ہے وہ ہے شان مولا علی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں آغاز میں نے لفظ بول کے آپ لوگوں کے مزاج کو چیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھیے کہ میرے نبی کی پوری امت میں بقول حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ واہ۔ عائشہ میرے آقا کی بیوی اور مومنوں کی ماں ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر بول رہا ہوں، سید عائشہ صدیقہ میرے نبی کی زوجہ مکرمہ اور مومنوں کی ماں ہیں۔ بہت سارے صاحبزادگان کی عزت ہوتی ہے کہ وہ کسی دربار کے متولی ہوتے ہیں، کوئی کس دربار کا متولی ہے، کوئی کس دربار کا۔ تو عائشہ صدیقہ کون ہے؟ میں بھائی افتخار رضوی آپ کی وساطت سے یہ جملہ آغاز کلام میں دے رہا ہوں۔ عائشہ صدیقہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے اور گنبد خضرا کی متولیہ ہے۔ گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے تو پیاس بجھا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس گنبد خضرا پہ نگاہیں ڈال کے عاشقوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، دل کو چین ملتا ہے، اس گنبد خضرا کی متولیہ عائشہ صدیقہ، اس گنبد خضرا کی متولیہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا مائی صاحبہ۔ تو مائی صاحبہ سے حدیث میں روایت کر رہا ہوں، اور سند کے لحاظ سے یہ حدیث صحیح ہے۔ میرے نبی مکرم سید کونین سے بیوی پوچھتی ہے، یا رسول اللہ آپ کو امت میں سے مردوں میں سب سے زیادہ پیارا کون لگتا ہے؟ اور بعد ازاں ام المومنین سے سائرین نے سوال کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، جہاں تک میں نے حضور سے سنا، جہاں تک میں نے پوچھا، جہاں تک میں سمجھ سکی، اللہ کے نبی کو اپنی پوری امت کے مردوں میں سب سے زیادہ پیار جس ہستی کے ساتھ تھا اس کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور امی جی، عورتوں میں حضور کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ تھا؟ اگلی گل سنو، جڑی ماں دی جڑا نہیں مندا انہوں تسی اپنی زبان سے بہتر سمجھ دے ہو۔ یہ ماں مومنوں کی ماں کہہ رہی ہے، مردوں میں سب سے زیادہ پیار میرے مصطفیٰ کو مولا علی سے، اور خواتین میں سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ؟ میرے مولا علی کی زوجہ میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سلامت رہیں قبلہ۔ یا رسول اللہ من احب الخلق الیکا، پوری مخلوق میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیارا علی ہے۔ ڈیلے جڑے
اور یاد رکھو جس چہرے پہ علی کا نام سن کے رونق نہ آئے، امام جعفر صادق صدیوں پہلے اس کی پہچان بتا کے گئے، فرماتے ہیں لا یحبنا رجل معکوس ولا ولد الزانیہ، ہم سے پیار کرنے کے لیے بھی سٹیٹس ہوتا ہے۔ آقا کیا؟ فرمایا سب سے پہلے کہ اس بندے کا بچپن ٹھیک گزرا ہو، واہ 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 واہ، مدرسے میں اور معاشرے میں اس کا بچپن ٹھیک گزرا ہو۔ میں اس سے آگے کوئی بات کم از کم میں ڈیرہ اسماعیل خان میں بول رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ گئی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس کا بچپن ٹھیک گزرا ہو، جو گندی بیماری میں مبتلا ہو، وہ ہم سے پیار نہیں کر سکتا۔ اور دوسری جگہ دوسرا فرمایا ولا ولد الزانیہ، جس کی ماں بد کردار عورت ہو وہ بھی ہم سے پیار نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ، اس لیے آل محمد کا ذکر چھیڑ کے بندے کی پوری زندگی کی ہسٹری بھی پتہ کی جا سکتی ہے، اور اس کی ماں کا کردار بھی پتہ کیا جا سکتا ہے، اس کے خون کے بارے میں، اس کے شجرے کے بارے میں بھی یہ چیک کیا جا سکتا ہے کہ یہ موصوف کا بچپن کیسے گزرا اور ان کی پیدائش کن انداز میں کس انداز سے ہوئی ہے۔ اس لیے آج اس محفل ذکر مصطفیٰ میں میرے مولا علی کا ذکر مجھے اس کا ٹاپک دے کر دوسرے لفظوں میں یہ بھی ایک بڑی کیفیت بنے گی، میں چہرے تکوں گا، آپ بھی دائیں بائیں بیٹھے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں، جس کے چہرے پہ رونق آ جائے سمجھ جاؤ یہ خود بھی بچپن میں ٹھیک رہا ہے، اس کی ماں کا کردار بھی ٹھیک رہا ہے۔ نعرہ حیدری! اور میرے نبی کی حدیث، میرے آقا کی صحیح حدیث ہے، البانی جیسے محدث نے بھی جو کہ نقاد ہے، خارجی المزاج ہے، اس نے بھی اس کو صحیح سند میں مانا ہے۔ وہ کہتے میرے آقا نے فرمایا لا یحبک یا علی الا مومن ولا یبغضک الا منافق، اے علی مومنوں کے سوا کوئی تجھ سے پیار نہیں کر سکتا اور منافقوں کے بغیر تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے جو ایمان والا ہے اس کے چہرے پہ رونق آئی جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا مولوی بھی جو پھنس جاتے ہیں پھر اس اڑیکے میں ایسے پھنستے ہیں نا، کیونکہ اندر کا جو گند ہے وہ تو چہرے پہ نظر آتا ہی آتا ہے، وہ خامخواہ ہنسنے مسکرانے کی کوشش کریں تو بھی پکڑے جاتے ہیں۔ اور ہمارے دوست کہا کرتے ہیں کہ اگر کسی مولوی اور پیر کی روحانیت اور علم اور اصلیت کو چیک کرنا ہو اس کے سامنے ذکر علی کرو، جس پیر کا چہرہ ذکر علی سن کے تمتما جائے، جس مولوی کا چہرہ ذکر علی سن کے چمک اٹھے، سمجھو کردار میں بھی ٹھیک ہے، ایمان میں بھی ٹھیک ہے اور نسب میں بھی ٹھیک ہے۔ واہ واہ واہ، اللہ اکبر۔ اور جس کے چہرے پہ، اور میں یہ عرض کر دوں، میں چونکہ میں نے آغاز کلام میں کہا تھا میرا مسلک نبی کی آل اور صحابہ کا مسلک ہے، نبی کے صحابہ، ترمذی کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ما کننا نعرف المنافقین الا ببغض علی، ہم منافقوں کو اگر چیک کرتے تھے تو بغض علی کے ذریعے چیک کرتے تھے۔ وہ کس طرح؟ ہماری محفلوں میں جب کبھی کوئی ذکر ہو رہا ہوتا پتہ نہیں لگتا کہ کون مومن اور کون منافق ہے، چونکہ پگڑی سے نہیں پہچانا جاتا منافق، نہ پگڑی کے رنگ سے، نہ داڑھی کے سائز سے، نہ کسی اور حوالے سے، نہ خاندان کے کسی قوم قبیلے سے۔ کیسے صحابہ کہتے ہیں ہمیں اگر منافق چیک کرنا ہوتا تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کے بزم میں شان علی بیان کرنا شروع کر دیتا۔ کیا کرتا بھائی بولیے، کیا کرتا؟ شان علی، ذکر علی شروع کر دیتا۔ اور یہ تو مولویوں کا رولا ہے کہ جنہوں نے اس قوم کو آل محمد کے ذکر سے دور کی اور اپنی کوشش میں ہے۔ میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بنو امیہ 100 سال تک ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی پر لام تان کرتے رہے، آل محمد کا ذکر کرنے والوں کے سر اڑاتے رہے۔ امام جلال الدین سیوطی تدریب الراوی میں لکھتے ہیں جس بندے کا نام علی لکھا جاتا، رکھا جاتا، باپ بیٹے کا نام علی رکھتا، اس بچے کا سر قلم کر دیا جاتا تاکہ نام علی کو مٹا دیا جائے، ذکر علی کو مٹا دیا جائے۔ میرے دوستو آج دیکھ لو
بنو امیہ کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اور کائنات کے جگ جگ گوشے گوشے میں علی 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 ہو رہا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ذکر علی یہ بھی آغاز میں نے شروع نہیں کیا، ابھی تو میں نے گفتگو ابھی سٹارٹ ہی نہیں لیے، صرف تھوڑا سا میں سٹارٹنگ جملے بول رہا ہوں۔ صحابہ کا مزاج تھا وہ اپنی محفلوں میں ذکر علی کرتے۔ امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر، امام حاکم نے مستدرک کے اندر، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کبیر کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ان اعیش فی قوم لست فیہم یا ابا حسن، اے علی جس قوم کے اندر تو نہ ہو اللہ مجھے وہاں رکھے ہی نہیں۔ حدیث کے یہ لفظ ہیں، اے علی جس قوم میں تو نہ ہو اللہ مجھے اس قوم میں رکھے ہی نہیں۔ میرا جملہ علماء امید ہے اس کو قبول بھی کریں گے، اور نہیں بھی اگر کسی نے کیا تو میں واپس لے لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس دکان پہ سودا واپس بھی ہو جاتا ہے۔ اور جو جس کو مزہ آئے وہ داد دے کے سبحان اللہ کی صدا لگا کے تائید کرے کہ آپ کو مزہ آیا۔ مولا آقا عمر کیا فرماتے تھے، اے علی میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں اس قوم کے اندر رہوں جس میں تو نہ ہو۔ تو جملہ سن، حضرت عمر اس قوم میں رہنے سے بھی پناہ مانگتے ہیں، اس کے دل میں رہنے سے بھی پناہ مانگتے ہیں جس دل میں علی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے عمر بھی اسی دل میں ڈیرا ڈالے گا جس دل میں علی موجود ہو۔ آل محمد کا اللہ اکبر۔ میں نبی مکرم سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اور آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ مت کوئی کہے کہ جناب آج محفل نعت تھی تو اس میں آپ نے علی علی کیوں شروع کر دیا؟ حضرت اس لیے کہ میں نے سینکڑوں حدیثیں پڑھی ہیں، میرے نبی نے اپنے نام کے ساتھ علی کا نام ضرور ذکر کیا ہے۔ ایسی روایات ہیں جہاں میرے نبی نے جنت کی بات کی علی کو ذکر کیا، ایمان کی بات کی علی کو ذکر کیا، اور یہاں تک کہ ایک دن مولا علی بیٹھے تھے، میرے نبی مکرم نے فرمایا، اے علی تجھے معلوم ہے، اور علی بھی ہیں، زارا بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، کل مل کے کتنے ہو گئے؟ اچھا بولو یار، 5۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ پھر بولو کتنے ہو گئے؟ یہ وہی 5 تن ہیں کہ جن کے نام پہ یہ نعت کونسل بنی ہے۔ اور کائنات کے اندر میرا جملہ پلے باندھنا، اور میں کوئی ہوا میں چھکے چوکے مارنے والا آدمی نہیں ہوں، جو بات کروں گا ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا اور دھیان سے کروں گا۔ ایک پلڑے پہ 1.25 لاکھ نبیوں، ایک پلڑے پہ 7 زمینیں، 7 آسمان، لوح و قلم، جنت و نار، تمام جن، تمام انسان، جناب آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں، اور دوسرے پلڑے میں 5 تن پاک ہوں، تو پلڑا 5 تن پاک والا بھاری ہوگا۔ بہت سارے پریشان ہو کر بیٹھ گئے، چونکہ دماغوں کے اندر چونکہ اور چیزیں ڈلی ہیں نا، وہ سوچتے نہیں ہیں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، میں پھر بول رہا ہوں، ایک پلڑے پہ 1.25 لاکھ نبیوں، اور دوسرے پلڑے پہ 5 تن پاک ہوں، تو پلڑا میرے 5 تن پاک والا بھاری ہو جائے گا۔ یا کسی کی طبیعت خراب نہ ہو، 5 تن میں پہلا نام محمد ہے، اور ظاہر ہے جہاں میرا نبی ہو، یہ میں نہیں کہتا، امام قسطلانی فرماتے ہیں اگر ایک پلڑے پہ حضور ہوں، ایک پلڑے پہ 7 زمینیں، 7 آسمان، جنت و نار، عرش و کرسی، لوح و قلم، تمام جن، تمام انسان، 7 سمندر اور تمام انبیاء کو رکھا جائے تو پلڑا حضور والا بھاری ہو جائے گا۔ تو جب حضور کے نام کے ساتھ علی، زہرا، حسن، حسین بھی اسی پلڑے پہ آ گئے تو ظاہر ہے مجھے کہنا ہے نا کہ پلڑا 5 تن والا بھاری ہوگا، بھاری ہو جائے گا۔ اور یہاں ایک بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ میرے نبی مکرم کے یہ پیارے علی، زہرا، حسن، حسین، علی
زہرا حسن حسین یہ میرے نبی کی خدمت اطہر و اقدس میں موجود ہے۔ میری آقا حضور نے حضرت مولا علی سے فرمایا، اے علی کیا تجھے معلوم ہے پیارے کہ قیامت والے دن میں اور تو ہمارا کیا سٹیٹس ہوگا، ہماری کیا حیثیت ہوگی، ہم کہاں کہاں ہوں گے؟ آقا آپ بتائیں۔ میری آقا حضور نے فرمایا، اے علی تو میں زہرا حسن حسین ہم پانچوں قیامت والے دن جیسے آج اکٹھے ہیں اسی طرح ایک محل میں اکٹھے ہوں گے۔ جس طرح آج اکٹھے ہیں اسی طرح صبح قیامت کو بھی ہم یوں ہی اکٹھے ہوں گے۔ حضرت علی تھوڑے سے متفکر نظر آئے، تھوڑے سے پریشان۔ میرے آقا نے فرمایا، علی تجھے کیا ہو گیا؟ عرض کی، آقا بس خیال یوں ہی آ گیا تھا کہ میں تو آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا، زہرا بھی، حسن بھی، حسین بھی، وہ ہمارے محبوں کا کیا بنے گا؟ ماشاءاللہ جو علی کے نام پہ محبت کرنے والا ہے مولا علی کے، اس کے لیے تو آ رہا ہے وہ بولے، اور جو باقی بغضی کوئی بیٹھے وہ نہ بولے۔ ہاں محبت والے بولیں، باقی یار جمہوریت کا دور ہے، ہم سختی تو کر نہیں سکتے ہیں، کسی کو پکڑ کے تو اٹھا نہیں سکتے ہیں، ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ بات ہماری ہونے لگی ہے، بات غلامہ نے پنجتن پاک کی ہونے لگی ہے، اس لیے آپ کو ذرا توجہ سے اس کو سننا ہے۔ مولا کائنات مولا علی پاک نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ ہم سے محبت کرنے والوں کا کیا ہوگا؟ مستدرک للحاکم میرے نبی مکرم سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی تو میں زہرا حسن حسین ہم آگے آگے جنت میں جائیں گے اور ہم سے محبت کرنے والے ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو پھر اسی لیے مجھے کہنا پڑتا ہے، مجھے یہ صدا لگانی پڑتی ہے کہ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو بول جا یار، بول جا یار۔ اصل میں میرے اگے اگے جڑے گونگے آن کے پہ جاندے ہو تقریر دا بیڑا گھر کتے ہی ہو جاندہ یار۔ ہاں جدھر بھی دیکھو علی خفی ہے، علی خفی ہے، علی چلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ میرے دوستوں میرے نبی کو رب العزت نے وہ عزت ہے، وہ عظمت ہے، وہ شان عطا فرمائی۔ اللہ کے سوا لاکھ نبیوں میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں کہ جس نے میرے تیرے نبی کا کلمہ نہ پڑھا ہو۔ اللہ کے سارے نبیوں میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جس نبی نے میرے تیرے نبی کے پیچھے نماز نہ پڑھی ہو۔ دھیان میری طرف رکھنے آپ اللہ کے سوا لاکھ نبیوں میں ایک نبی بھی ایسا نہیں جس نے میرے تیرے نبی کے پیچھے نماز نہ پڑھی ہو، اور اللہ کے سوا لاکھ نبیوں میں ایک نبی بھی ایسا نہیں جس نے میرے تیرے نبی کی نعت نہ کہی ہو۔ نعت تعریف کو کہتے ہیں۔ اللہ کے سوا لاکھ نبیوں میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں کہ جس نبی نے تیرے میرے نبی کی ختم نبوت کا اقرار نہ کیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے سوا لاکھ نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں کہ جس نبی نے تیرے میرے نبی کی ختم نبوت کا پرچار نہ کیا ہو۔ تاجدار ختم نبوت
ताजदार اے میرے نبی مکرم سید کونین سے پیار کرنے والوں، درباری عالیہ لنڈا شریف کے اس عظیم اجتماع میں آنے والوں، آج کی اس محفل کا ٹائٹل محفل نعت رکھا گیا ہے، محفل نعت رکھا گیا ہے۔ اس میں نبی پہ درود بھی پڑھا جا رہا ہے، میرے نبی کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے، نبی کی ختم نبوت کے نعرے بھی لگ رہے ہیں، حضور کی شانیں بھی بیان ہو رہی ہیں۔ اس لیے یہاں بیٹھ کے خود کو تنگ تنگ محسوس نہ کرنا، بلکہ سینہ تان کے کشادہ کر کے بیٹھنا، اس لیے کہ یہ جس کام کے لیے آپ آ کے بیٹھے ہو، یہ کام کسی ملا کی ایجاد نہیں ہے، اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے۔ لگاتے ہیں نعرہ، لگاتے ہیں نعرہ، لگاتے ہیں نعرہ، یہ ایمان والے نبی جی ہمارے بڑی شان۔ یار بیٹھ جاؤ، سبحان اللہ۔ جس نے دینا ہے وہ مجھے 100 کا نوٹ بھی دے دے گا، آپ اس کو چینج کر کے دیں گے، وہ مجھے دے گا۔ بیٹھ جائیں پیچھے۔ میرے اپنا مزاج ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کس کو پیسے چنگے نہیں لگتے، بھئی سب کو اچھے لگتے ہیں نا، دو خدمت کرو، لیکن آنا 1000 دی چینج پھر اٹھ کے اینج کیا ہے؟ اللہ کے لیے اگر دینا ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے تو نے کتنے دیے ہیں۔ اگر ویڈیو بنانے کے لیے دینے، مہربانی کر کے ان کو جیب میں رکھ، یہ ریاکاری ہے، الٹا گناہ ہوتا ہے، پیسے بھی ضائع، ثواب بھی کوئی نہیں۔ ہاں اگر کسی کے پاس ہیں ٹوٹے ہوئے وہ پھینکتے تو پھینکے، میں منع نہیں کرتا، کیونکہ نعت خان کی، حضور کے ذکر کرنے والوں کی خدمت کرنا یہ حضور کی اور صحابہ کی سنت ہے، میں اس لیے منع نہیں کرتا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ بھئی پیسوں کے چکر میں وہ 5 کروڑ تو جناب تقریر کا بیڑا غرق۔ توجہ آپ نے میرے، جس نے دینا ہے نا وہ مہربانی کر کے بجائے 50 نوٹ پھینکنے کے وہ 500 یہاں پھینک دے۔ آپ یقین کریں، اسرائیل بھی دیکھ رہے جو سوری، آپ یقین کریں، یہ جو کرامن کاتبین ہیں ان کو پتہ ہے آپ نے کتنے پھینکے، اور حضور کو تو بالخصوص پتہ ہے کہ آپ نے کس نیت اور کس ادا سے پھینکے۔ تو اب صدا آنی چاہیے، لگاتے ہیں نعرہ، لگاتے ہیں نعرہ، یہ ایمان والے محمد ہمارے۔ اے جڑا نہ بولے اس واسطے انہا للہ میں پیار کی تھی ہے، اچھی آواز نہ، بڑی شان والے دی آواز آنی چاہیے، محمد ہمارے بڑی شان والے نبی جی۔ نبی جی ہمارے بڑی شان والے، نبی جی ہمارے بڑی شان والے۔ اب اگلا جملہ ذرا ذہن میں رکھنا ہے، میرے نبی سید کونین سرور کونو مکان کے کلمے ہر نبی نے پڑھے، نبی کا ذکر ہر نبی نے کیا، نبی پہ درود ہر نبی نے پڑھا، میرے نبی کی ختم نبوت کا نعرہ ہر نبی نے لگایا، میرے نبی کی عالی شان کا تذکرہ ہر نبی نے کیا۔ اور جو میں نے عنوان آپ کے سامنے رکھا ہے، لوگوں اللہ کی جتنی بھی کتابیں آئیں نبیوں پہ اتری، ان میں نبی کا ذکر بھی تھا، علی کا ذکر بھی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں نے ویسے ہی دعویٰ نہیں کیا ہے، یہ ایویں ہوا میں دعویٰ نہیں ہے، نبی کا ذکر بھی تھا، آئے اونچا بول، تورات میں نبی کا ذکر بھی،
علی کا ذکر بھی، زبور میں نبی کا ذکر بھی، علی کا ذکر بھی، انجیل میں نبی کا ذکر بھی، علی کا ذکر بھی، صحائف مقدسہ میں نبی کا ذکر بھی، علی کا ذکر بھی، اور قرآن میں نبی کا ذکر بھی، علی کا ذکر بھی۔ صدقے سبحان اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا۔ عبداللہ بن عباس میرے دادا لگتے ہیں، حضور کے چچے کی اولاد میں سے ہوں، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیے، میں ہاشمی ہوں، اوریجنل شجرہ ہے، جناب حضرت عباس سے لے کے آج تک شجرہ ہے۔ لیکن خدا کی قسم سیدہ زہرا کے بچوں کے قدموں کی خاک ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے صحابیوں میں بڑا صحابی ابو بکر صدیق ہے۔ اب کوئی مری ہوئی آواز نہ کرے، سنیوں کا اسٹیج ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے صحابیوں میں بڑا صحابی ابو بکر صدیق ہے، لیکن سب کی اولاد میں سب سے بڑی اولاد مولا علی کی ہے۔ یہ اجماعی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، سلفاً خلفاً یہ عقیدہ، یہاں علماء بیٹھے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ امام شارستانی نے لکھا، امام سیوطی نے لکھا، علامہ طبری نے لکھا، امام قرطبی نے لکھا، شیخ محقق محدث دہلوی نے لکھا، اور سب سے بڑی بات میرے بریلی کے شاہ امام احمد رضا نے لکھا۔ حضور مولا کائنات کی اولاد سارے صحابہ کی اولاد میں سے افضل۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اور امام ابن حجر السوائق المحرقہ میں لکھتے ہیں، اور دیگر بزرگ فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ علی کی اولاد، اس کی رگوں میں خون نبی کا بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اور سیدہ زہرا کی جو نسبت ہے، یہ نسبت باقی تمام صحابہ کی اولادوں سے مولا علی کی اولاد کو اوپر لے جاتی ہے۔ اور یہاں اگلی بات بھی ذہن میں رکھنا، حضرت عبداللہ بن عباس میرے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، جن کے لیے میرے نبی نے دعا کی تھی، یا اللہ اس کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ حضرت عمر جیسا بندہ جب کبھی قرآن کے کسی مشکل مسئلے کے اندر آتے تو آپ فرماتے عبداللہ بن عباس کے پاس چلے جاؤ۔ اور آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، حضرت عمر فاروق کے مقابلے میں حضرت عبداللہ بن عمر کی عمر بہت چھوٹی ہے، یہ بہت چھوٹی عمر کے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہت بڑی عمر، اور حضرت عبداللہ بن عباس ان کی بہت چھوٹی عمر، لیکن جب کبھی قرآن سمجھنے کی باری آتی تو عبداللہ بن سیدنا حضرت عمر فاروق عبداللہ بن عباس کے پاس بھیجتے لوگوں کو، پوچھا جاتا امیر المومنین یہ کیوں؟ آپ فرماتے نبی نے اس کے لیے قرآن کے فہم کی دعا فرمائی تھی۔ بالاتفاق اہل سنت راس المفسرین لقب حضرت عبداللہ بن عباس کا، یعنی جتنے قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں ان کا امام عبداللہ بن عباس ہے، اور عبداللہ بن عباس شاگرد ہے مولا علی کا۔ جب شاگرد کے علم کا یہ عالم ہے تو استاد کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ جناب حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت اتر میں کچھ لوگ آئے، آکے عرض کی، اے عبداللہ بن عباس یہ بتائیے اللہ کریم نے قرآن میں علی کی شان میں بھی کچھ آیتیں اتاری ہیں۔ عبداللہ بن عباس بولے، آپ نے فرمایا ہاں، تفسیر در منصور میں موجود ہے، السوائق المحرقہ میں موجود ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی اسی قول کو لیا ہے۔ عبداللہ بن عباس بولے، آپ نے فرمایا اے جہاں تک میرے علم میں گئے اللہ کے قرآن کی 300 آیتیں علی کی شان میں اتری ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی کتنی آیتیں؟ 300 آیتیں مولا علی کی شان میں اتری ہیں۔
اور آپ نے فرمایا کہ قرآن میں جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہے تو ان آمنو کے مخاطبین میں سب سے ٹاپ کے اوپر ان کا امیر اور ان کا شریف جو ہستی ہے اس کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ جب بھی قرآن پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے، اس آیت کے اندر اللہ کے قرآن کا مخاطب علی بن ابی طالب ہے۔ تو پھر مجھے ذرا صدا لگانی ہے کہ اہل نظر کیا کہ تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی 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 المرتضیٰ، علی المرتضیٰ میرے نبی کے وہ لاڈلے، میرے آقا کے وہ پیارے کہ پوری امت میں میرے نبی کو سب سے زیادہ پیار علی المرتضیٰ کے ساتھ ہے۔ یہ گپے نہیں ہیں بلکہ آؤ ذرا خیبر کی طرف چلتے ہیں۔ کدھر جانا ہے؟ خیبر کی جنگ۔ اور میں نے پہلے ایک دعویٰ کیا تھا پچھلی کتابوں میں ذکر نبی بھی موجود ہے، ذکر علی بھی موجود ہے۔ آپ نے ایک بادشاہ کا ذکر سنا تھا، طبہ حمیری جس کا نام تھا، اور یہ طبہ حمیری وہ بادشاہ کہ جس بادشاہ نے یہ مدینہ منورہ کے اندر وہ ڈیوڑی بنائی تھی، ہاں یاد آ گیا؟ اور بھائی جس نے حضور کی طرف خط لکھا تھا اور اس کی اولاد میں حضرت ابو ایوب انصاری آئے تھے، آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے۔ اور جب میرے حضور مدینے میں ابو ایوب انصاری کے گھر میں گئے تو سب سے پہلے میرے آقا نے فرمایا تھا ذرا وہ خط لاؤ جو طبہ کا تمہارے پاس موجود ہے۔ البدایہ والنہایہ، میں نے کیا لفظ بولا ہے؟ البدایہ والنہایہ۔ اور آپ کے شاید علم میں ہونا چاہیے کہ یہ طبہ حمیری جو ہے نا، طبہ، اس نے ایک نعت کہی تھی میرے نبی کی، اس زمانے میں نعت کہی تھی میرے نبی کی، اور میرے نبی کے زمانے میں یہ بات بھی آن دا ریکارڈ ذہن میں رکھیے، حضور کے دور میں میرے نبی کا سب سے پہلا ثنا خان کون ہے؟ میں چیک کرتا ہوں کہ آپ کتنی تیز ترازیاں بیٹھے۔ حسان بن ثابت، نیور، نہیں سرکار۔ حسان بن ثابت نے بہت بعد میں میرے نبی کی نعت کہی۔ میرے آقا سید کونین نبی بچپن میں ہیں، جب میرے نبی کے گورے گورے ہاتھ اٹھے، اللہ نے بارش عطا فرمائی، تو وہاں ایک شخص نے کہا تھا وَأَبْيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ یہ بخاری کے اندر یہ موجود ہے۔ وہ ہستی معلوم ہے کون ہے؟ مولا علی کا باپ، حسنین کا دادا ابو طالب۔ کون ہے بھائی بولیے؟ حضرت ابو طالب، سیدنا حضرت سیدنا ابو طالب میرے نبی کا پہلا نعت خان۔ ابھی میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا، میرے نبی کے رنگ شانے دیکھ کے یہ نعتیں پہلے لکھنے بیٹھ گئے۔ اور میں یہاں لمبی بات نہیں کرتا، میں چھوٹا سا ایک دلیل، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ جو نہ مانے ہم اس کو منوا نہیں سکتے، اور جو مانتا ہو اس سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ابو طالب اگر علی کا باپ نہ ہوتا، اس کو نہ جانے کتنے اونچے 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 رتبوں پہ لے کے جاتے۔ ابو طالب کا مسئلہ یہ کہ چونکہ علی کا باپ ہے اور لوگوں کے دلوں میں علی کے باپ کا بغض جو ہے نا وہ رچا بسا ہے، اس لیے پھر ابو طالب بھی رگڑے میں آ رہا ہے، ان کے نعرے لگانے والے بھی رگڑے میں آ رہے ہیں، حسن حسین بھی رگڑے میں آ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال
یہ مسئلہ چونکہ ایمان ابو طالب کا گو کہ مختلف فی ہے، میں اس میں بات نہیں کرتا، میں تو محبت کی بات کرنے لگا ہوں۔ بہت سارے آپ احباب کو پتا ہے کہ میرے آقا جس وقت طائف کے میدان میں گئے، جملہ تواریخ کو اٹھائیے، سبل الہدی والرشاد کو اٹھائیے، بیکی کی دلائل النبوہ کو اٹھائیے، خصائص کبریٰ کو اٹھائیے، دلائل النبوہ ابو نعیم کو اٹھائیے، دیگر کو اٹھائیے، میرے آقا سید کونین جب طائف کے میدان میں گئے اور حضور پہ پتھر برسائے گئے، میرے آقا سید کونین زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے۔ اس دوران مکے والوں کو پتا چلا کہ محمد کے ساتھ طائف میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس دوران میرے نبی کے شفیق چچا، میرے نبی کی ڈھال جو پوری زندگی میرے حضور کی حفاظت کرتے رہے جب تک ابو طالب زندہ رہ گئے، کسی نے میرے نبی کو تو بھی نہ کیا، کسی کی جرت نہ ہو سکی کہ میرے نبی کے خلاف بات کرتا۔ جناب ابو طالب کا سایہ سر سے اٹھا، آپ کا وصال ہوا، حضور کو طائف میں پتھروں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب واپس آئے پتا چلا مشرکین مکہ یہ پلاننگ کیے ہوئے گئے کہ محمد آئے، اسے ہمیشہ کے لیے مکے سے نکال دو، اس کو آج کے بعد مکے میں داخلی نہ ہونے دو۔ چنانچہ میرے نبی نے اس وقت کی ایک عرب کے سردار، وہ بھی مشرک ہے، وہ بھی کافر ہے، نام مطعم بن عدی ہے، میرے نبی نے اس کی طرف پیغام بھیجا۔ اس زمانے کا یہ رواج تھا کہ اگر کوئی کسی کو پناہ دے دیتا، اس کی پناہ کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا، اس سے کوئی لڑ نہیں سکتا تھا۔ میرے نبی نے مطعم بن عدی کی طرف پیغام بھیجا کہ تم مجھے پناہ دے دو۔ مطعم بن عدی نے میرے نبی کی پناہ کو قبول کیا، میرے آقا کو لے کے 6 بیٹوں کو ننگی تلواریں پکڑا کے یہ مطعم بن عدی مکے میں داخل ہوا۔ ابو سفیان آیا، کہنے لگا اے مطعم تو محمد کا پیروکار بن کے آیا ہے یا ان کو صرف تو نے امان دی ہے؟ مطعم بن عدی کہنے لگا پیروکار تو نہیں ہوں، صرف میں نے امان دی ہے۔ ابو سفیان کہنے لگا جس کو تو نے امان دی اس کو ہم نے امان دی۔ چنانچہ یہ بیٹھ کے باتیں کرنے لگے، 6 بیٹے ننگی تلواروں میں کے سائے میں رکھ کے میرے نبی کو طواف کروانے لگ گئے۔ میں اتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں، آپ کو ایک دفعہ جناب مزہ آ جائے گا۔ مطعم بن عدی کافر ہے، کون ہے؟ مشرک ہے، لیکن قومی حوالے سے، علاقائی حوالے سے اس نے میرے نبی مکرم کی پناہ اس نے آفر قبول کی اور کہا میں پناہ دیتا ہوں۔ تو 6 بیٹوں کے توجہ ہے، 6 بیٹوں کی تلواروں کے سائے میں اس نے طواف کعبہ کروایا۔ اب جو میں جملہ کہنے لگا ہوں، مطعم بن عدی مر گیا، مطعم بن عدی مر گیا، احسان کیا تھا نا میرے نبی پہ۔ اب اگلا جملہ بولوں گا آپ ایک دفعہ مست ہو جائیں گے۔ مطعم بن عدی مر گیا، مطعم بن عدی مر گیا، نبی کا نعت خوان حسان بن ثابت کھڑے ہوئے اور مطعم بن عدی کا مرثیہ کہا۔ آپ کی اطلاع کے لیے مطعم بن عدی کا مرثیہ کہا، اشعار لکھے کہ اگر کسی نے کریم دیکھنا ہو، اگر کسی نے اخلاق کی عروج کو دیکھنا ہو تو وہ مطعم بن عدی کو دیکھے۔ کچھ لوگ آیا کر کہنے لگے اے احسان تمہیں پتہ ہے یہ مشرک تھا، تم نے پھر اس کی تعریف میں شعر لکھے ہیں؟ اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، یہ جملہ سننا اور اس کو ہمیشہ کے لیے نوجوانوں مرتے دم تک اپنے ساتھ باندھ لینا، اور اے بوڑھو اس کو لے کے قبر میں جانا، اور اے بچوں جوانی تک اس کا ساتھ نہ چھوڑنا، اور اے علماء میں آپ کی بارگاہ ناز کے اندر یہ ایک ادنا سا ہدیہ پیش کر رہا ہوں، اس کو پلے باندھیے۔ میرے نبی کے صحابی حسان بن ثابت جب مطعم بن عدی کا قصیدہ لکھتے ہیں تو صحابہ آ کر کہتے ہیں حسان کیا کیا تو نے؟ مشرک کی تعریف کی، مشرک کا قصیدہ پڑھا۔ حسان فرماتے ہیں مشرک تھا مجھے بھی پتا ہے، پر دیکھتے نہیں ہو میرے نبی کا محسن تھا، میرے نبی کا محسن تھا۔
اس نے ایک دفعہ احسان کیا تھا میرے نبی پہ، اس نے ایک دفعہ احسان کیا تھا میرے نبی پہ. اور جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں ادھر ادھر، جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ عزت والوں کی عزت کو چھوڑتے نہیں ہیں. ہائے 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 ہائے، بڑے توجہ سے سننا ہے. اب مطعم بن عدی، یہ تو حسان نے یاد کیا نا مطعم بن عدی کو. اب آئیے ذرا بخاری کی طرف. میرے آقا ہجرت کر کے چلے گئے، مطعم بن عدی مرا ہوا ہے. میرے آقا مکہ سے مدینے میں میرے نبی مکرم نے بدر کی جنگ لڑی. بدر کی جنگ میں بہت سارے مشرک قیدی بن کے آئے. میرے نبی نے جب ان کو رسیوں میں جکڑا ہوا تھا، میرے مصطفیٰ ان کے پاس سے گزرے اور میرے نبی نے مطعم بن عدی کو یاد کیا. یہ بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں میں، یہ بخاری مطعم بن عدی کو میرے نبی نے یاد کیا. میرے آقا نے فرمایا آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا تو ان پلیدوں کے بارے میں اگر وہ مجھے سفارش کرتا، میں اس مطعم بن عدی کی سفارش پہ ان کو چھوڑ دیتا. مطعم بن عدی سفارش کرتا، میں سفارش میں ان مشرکوں کو، ان لفظ وہاں نتنا آتا ہے، ان پلیدوں کو میں چھوڑ دیتا. میں البتہ ضرور ان کو چھوڑ دیتا اگر آج مطعم زندہ ہوتا. یار مطعم بن عدی کو میرے نبی نے کیوں یاد کیا؟ ہے مشرک، بالاتفاق کافر ہے، کیونکہ اس نے ایک بار میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا تھا میں کسی کو حملہ نہیں کرنے دوں گا. میں ہاتھ جوڑ کے سوال کروں، جو ایک بار میرے نبی کی ڈھال بنے، اس کا احسان میرا نبی یاد رکھ کے بدر کے قیدیوں کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے. اور حسان کہتے ہیں نبی کا محسن ہے اس لیے میں نے اس کا قصیدہ لکھا ہے. تو میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مطعم بن عدی جتنا احسان بھی ابو طالب نے میرے نبی پہ نہیں کیا ہے؟ ممکن ہے کہ کل آپ کو کوئی کہے قریشی صاحب آپ یہ کنٹروورشل چیزیں یہاں بیان کیوں کرتے ہیں؟ اب ہمارے مسلک میں یہ کام شروع ہو گئے کنٹروورشل چیزیں بیان کرنے کا. تو پھر ٹھیک ہے، جس کو جس طرف پیار ہے انہی کی محبتوں کا اظہار ہے. ہم کل بھی علی والے تھے، ہم آج بھی علی والے ہیں. اس لیے میں ابو طالب سے پیار کرتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم میں ابو طالب سے پیار کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ ابو طالب نے بچپن سے لے کے آخری لمحے تک، اور میں جو جملہ آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں، ایک بزرگ نے کہا تھا کسی نے میرے نبی کے لیے مال قربان کیا، کسی نے میرے نبی کے لیے توجہ میرے نبی کے لیے وطن قربان کیا، کسی نے میرے نبی کے لیے اولاد کو قربان کیا. ابو طالب وہ ہے جس نے میرے نبی کے لیے ایمان کو قربان کیا. یہ ڈر نہیں رہا کہ لوگ مجھے بعد میں کافر کہیں گے. ایمان چھپا کے رکھا، ایمان چھپا کے رکھا. بولیے ایمان چھپا کے رکھا، یہ ڈر ہی نہیں ہے. ہائے ہائے ایمان چھپا کے رکھا. اور میں ایک جملہ اور کہہ کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جانے لگا ہوں اور آگے جملے عرض کرنے لگا ہوں. ذرا توجہ میری طرف رکھیے. میں نے ایک دن ایک بھائی سے پوچھا، میں نے کہا صاحب کدھر آئے ہو؟ کہنے لگے حضور کی نعت سننے آیا ہوں. حضور کی نعت سننے آیا ہوں. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا جی حضور سے پیار کرتے ہیں. میں نے کہا یہ پیار وغیرہ کرتے ہو، یہ داڑھی شاڑی بھی رکھا کرو، پگڑی شگڑی بھی باندھا کرو، کوئی اور بھی کیا کرو. ساتھ سے ہمارے سنی عالم بولے، کہنے لگے قریشی صاحب لوگوں کو اتنا نہ ڈرائیں کہ آپ نے یہ لوگوں کو نہیں بتایا اور یہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے کہ جو نبی سے محبت کرے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. میں نے کہا اچھا. کہا جی آپ تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو حضور سے پیار کرنے والا وہ جہنم میں نہیں جاتا، کیونکہ حضور نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے پیار کرتے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو میں نے کہا یار جو نبی سے پیار کرے وہ جہنم میں نہیں جاتا، تو جس سے نبی پیار کرے. بہت خوبصورت
بہت خوبصورت. اس میں کسی کو کوئی شک ہے کہ ابو طالب میرے نبی سے پیار کرتے تھے یا نہیں کرتے؟ ساری دنیا کو پتہ ہے ابو طالب میرے نبی سے پیار کرتے تھے. اس لیے تو میرے آقا سال پورا رو رو کے ان کو یاد کرتے رہے. اس لیے تو میرے آقا جس وقت حضور کو پتھر مارے گئے، آپ اٹھائیے تمام تاریخ کی کتاب، سیرت کی کتابوں کو، تمام نے لکھا کہ جناب حضور روتے، آنسو بہاتے اور فرماتے میرے چچا تیرے ہوتے ہوئے یہ دن میں نے نہیں دیکھا. تم کیا گئے، تم نے کیا ساتھ چھوڑا کہ زمانہ ہی مجھ پہ ٹوٹ پڑا ہے. تو خیر بات دور چلی گئی، دور نکل گئی. جو میں بات کرنے لگا تھا کہ میرے نبی کا پہلا ثنا خوان کون ہے جی؟ ہاں آج یہ محفل نعت ہو اور آپ کو پہلے نعت خوان کا پتہ نہ ہو، یہ تو پھر مزہ نہیں ہے نا. اچھا ذرا بولیے، میرے نبی کی امت میں یعنی حضور دنیا میں تشریف لائے تو میرے نبی کی سب سے پہلی نعت پڑھنے والا کون ہے؟ مولا علی کا باپ حضرت ابو طالب. اور آپ حیران ہوں گے، حسان بن ثابت نے حضرت ابو طالب کی نعت پر تضمین لکھی ہے. یعنی پہلی نعت یا تضمین اگر عرب میں کسی نے لکھی تو وہ حسان بن ثابت نے لکھی. اور تضمین کس کے کلام پہ لکھی؟ حضرت ابو طالب. تو خیر میرا دعویٰ اسی جگہ پر ہے کہ میرے نبی کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی موجود تھا. آئیے ذرا تھوڑا سا محبت کی طرف چلتے ہیں. یہ جو طبہ ہمیری ہے، یہ طبہ ہمیری وہ بادشاہ ہے جو میرے نبی مکرم سید کونین کا انتظار کرتا رہا. انتظار کرنے کے لیے اس نے ایک ڈیوڑی بنائی، 2 منزلہ مکان بنایا، اس میں ایک کھڑکی رکھوائی جس کا دروازہ کھڑکی کے وہ جو رخ تھا وہ مکے کے راستے کی طرف تھا. روزانہ صبح و شام یہ طبہ ہمیری یہ اس ڈیوڑی کے اوپر چڑھ جاتا، کھڑکی میں کھڑے ہو کر گھنٹوں میرے تیرے نبی پہ درود پڑھتا. یار مہربانی کرو یار، آخر ٹائم ہے، جنگا تو گٹھے ہیں تو ہاتھ لے لاؤ اور جاگو یار. یہ گھنٹوں میرے تیرے نبی پر درود پڑھتا، انتظار کرتا تاکہ مات اس کے سر پہ آئی، مات اس کے سر پہ آئی، مات اس کے سر پہ آئی. اس نے ایک خط لکھوایا، اس نے ایک خط لکھوایا، اس خط کے اندر میرے نبی کی نعت لکھی، اس خط کے اندر میرے نبی کی نعت لکھی. وہ نعت کیا ہے؟ شہدت علی احمد انہو نبی من اللہ باری سمی ولو دمری لا عمرگی لکنت وزیر اللہ وابن امی وجاہدت بالسیف آداہ وفرجت عن صدرگی کلہمی. طبہ ہمیری نے میرے نبی کی نعت لکھی. اس میں کیا کہتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد یعنی احمد اللہ کے ایک نبی ہیں جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے. ہاں جی ادھر وَلَوْ مُدَّ عُمْرِي إِلَىٰ عُمْرِهِ، اگر میری عمر اتنی بڑی ہو جائے، اگر میری عمر اتنی لمبی ہو جائے کہ میں حضور کو پالوں، حضور کا زمانہ پاؤں، تو میں ان کا بھی نوکر، ان کے چچے کے بیٹے کا بھی نوکر. جیسا سمجھ نہیں آئی پھر میں اس دن انہا للہ نہ پڑا گھنٹے دی تقریر تو بات. او بھائی ذرا غور سے سنو، طبہ ہمیری صدیوں پہلے میرے نبی سے آیا اور نعت کیا لکھ کر کہتا ہے کہ اگر میری عمر اتنی لمبی ہو جائے کہ میں حضور کا زمانہ پالوں تو لکنت وزیر اللہ و ابن امی، تو میں محمد کا بھی نوکر، ان کے چچے کے بیٹے کا بھی نوکر. وجاہدت بالسیف آداہ، میں ان کے دشمنوں کے خلاف اپنی تلوار سے جہاد کروں گا. وفرجت عن صدرہ کلہمی، اور میں محمد کے آگے سے ہر مشکل کو دور کر دوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟
طبا ہمیری اعتیان، ابھی تک آپ کا دماغ ادھر نہیں گیا جو میں عرض کرنے لگا ہوں. چلو جی میرے نبی کا تو اس نے کہہ دیا کہ میں حضور کا بھی غلام، لیکن یہ بیچ میں چچے کا بیٹا کون سا ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا بھی غلام؟ تو یہ چچے کا بیٹا میرے نبی کے چچے ابو طالب کا بیٹا علی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چلو نبی کو تو پچھلی امت کے لوگ پہچانتے تھے، یہ علی کو کیسے پہچانتے ہیں؟ میرے اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے، اور مجدد الفسانی نے اس بات کا جواب دیا، اور اس کو نقشبندیوں کے بڑے مفسر جناب قاضی ثناء اللہ پانی پتی مدری نے تفسیر مدری میں جواب دیا. وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی سارے ولیوں کے شہنشاہ ہیں، پچھلی امت کے ہر ولی کو بھی مور در علی سے لگتی رہی. ہاں اب سمجھ آئی، چونکہ طبا نبی تو نہیں تھا، پر جب میرے رسول کے عشق میں تڑپتا رہا ولی تو تھا، تبھی تو میرے نبی نے نمناک آنکھوں سے اس کے سلام کا جواب بھی دیا، اور اس کے خط کو میرے نبی نے پیار بھی کیا. آئے ہائے 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 بولیے یار، میرے نبی نے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اس زمانے میں میرے نبی پر ایمان لایا تو یہ اپنے وقت کا ولی تھا. چونکہ اس امت کے ولی بھی اور کسی کو جانے نہ جانے علی کو تو پہچانتے تھے، اس لیے اس نے کہا میں محمد کا بھی غلام، میں علی کا بھی غلام. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. ایک جب سے ہوا کہ برد ہمارا ہاتھ چک کے ذرا پتہ لگے اے عاشقہ دا مجمع ہے، منافقہ دا مجمع نہیں ہے. اے جب سے ہوا ہے برد ہمارا اے ہن کھبے پاسے ذرا میں مڑن لگا، کھبے پاسے بیٹھے ہو کھبے نہ ہوئے، کھبے پاسے پہ مسئلہ نہیں، کھبا ہو جانا مسئلہ ہے. آواز آئے ہلے وفا کے دل کا سہارا علی علی. ادھر ادھر ہے جڑا کھبا بالکل دل اللہ ڈائریکشن، ہلے وفا کے دل کا سہارا کی سند ہے ہمارے پاس. یہ صرف میں ہی نہیں کہتا، حضرت سیدنا فاروق اعظم کے سامنے میرے مولا علی نے حدیث بیان کی کہ سمعت رسول اللہ ہے قالا عمر و سراج والے الجنہ. میں نے حضور سے جو سنا، حضور نے فرمایا عمر جنتیوں کا چراغ ہے. حضرت عمر نے فرمایا علی مجھے لکھ کے دو. حضرت علی نے لکھ کے دیے. مولا عمر نے وصیت فرمائی، آقا عمر نے وصیت فرمائی، فرمایا کہ جب میں مروں تو یہ تحریر علی کی میرے کفن میں رکھنا. اگر اللہ رب العزت نے پوچھا عمر کیا لے کے آیا تو میں کہہ دوں گا مالک علی کی سند لے کے آیا. یہ آج یہ مولوی کدھر سے شیطانیاں لے کے آ گئے میرے مولا علی کی ٹکر میں. خدا کی عزت کی قسم ہے لوگوں، ابو بکر صدیق جیسی ہستی امام حسن مجتبیٰ کے لیے جمعے کا خطبہ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ جیسا بندہ امام حسین کے جوتوں کے اوپر پڑی ہوئی گرد کو اپنے امامے کی چادر سے صاف کیا کرتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے کہا آپ میرے نانا کے صحابی ہو، مہربانی کر کے میں عمر میں آپ سے چھوٹا ہوں، یہ نہ کریں. آپ نے پاؤں پکڑ کے دبا کے فرمایا اے حسین تیری شانیں جو میں نے رسول اللہ سے سنی ہے نا، حق تو یہ کہ اگر میں تمہیں سر پہ ہم لوگ اٹھا کے چلیں تب بھی ان شانوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین علیہ السلام، حضرت امام
حسین علیہ السلام کے آپ کو معلوم ہے کہ ان کے آگے نہ صرف کھڑے ہوتے بلکہ یہاں تک آپ سے لکھوایا کہ حسین سے لکھواؤ کہ عمر اس کا غلام ہے. صدقے یا رسول اللہ. یہ مولوی شمرت اللہ صاحب کدھر پھر رہے ہیں؟ یہ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ کون سا مسلک بتایا جا رہا ہے؟ کون سا دین لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے؟ یاد رکھو کل بھی کائنات میں ڈنکے آل محمد کے تھے، آج بھی کائنات میں ڈنکے آل محمد کے بجے. آل نبی کی محبتیں یہ قبر میں بھی فائدہ دیں گی. میرے نبی نے فرمایا الا ومن مات له بآل محمد مات تائبا ومات مومنا ومات شہیدا وجعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. اور سنو جو محمد کی آل کی محبت میں مرے گا اس کی قبر پر نور ہو جائے گی، بخشا ہوا مرے گا، توبہ کر کے مرے گا، حالت ایمان میں مرے گا. مات تائبا مات مومنا، اور آگے فرمایا مات مغفورا، وہ بخشا ہوا مرے گا. اور اگلی بات میرے نبی نے فرمائی مات شہیدہ، وہ شہادت کی موت مرے گا. لیکن بہت سارے مولوی اگلا جملہ آپ کو نہیں بتاتے، اس کی وجہ یہ کہ بہت ساروں کے چہرے ننگے ہو جاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا و منافقا. اور جس کے دل میں آل محمد کا بغض ہوا اور وہ مرا، وہ مومن ہو کے نہیں مرے گا، وہ منافق ہو کے مرے گا، وہ کافر ہو کے مرے گا. اور میرے نبی کی حدیث ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر، اس کو اتنا بڑا غیر مقلدوں کا محدث، اس کو البانی جیسا محدث، وہ اس حدیث کو صحیح لکھ رہا ہے. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر یہ لکھا، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی لو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام لقام فصام فصلى ثم لقي الله وهو مبغض لآل محمد. میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو ساری زندگی دن کو روزہ رکھے، رات کو کعبے کے سامنے، حجر اسود کے سامنے اور یہ مقام ابراہیم کے سینٹر میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھے، یوں ہی اس کی زندگی گزرے، پھر جب وہ مرے اس حال میں مرے وہ مبغض لآل محمد، اس کے دل میں میری آل کا، اس کے دل میں علی کا، اس کے دل میں حسن کا، اس کے دل میں حسین کا، اس کے دل میں زہرا کا بغض ہوا. میرے آقا فرماتے ہیں ادخلہ اللہ النار، ایسا بندہ بھی جنت نہیں جائے گا، خدا اسے اٹھا کے دوزخ میں ڈالے گا. یہ کیا سسٹم شروع کیا ہوا ہے؟ یہ کیا مخلوق کو بتانا چاہتے ہو تم؟ خدا کی قسم ہے ہم سنی ہیں اور ہم پچھو پچھو، میرا عقیدہ نہیں، میں ٹنکے کی چوٹ پہ، میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا. میں جہرو میرا عقیدہ گھر میں ہوتا ہے، وہی مارکیٹ میں ہوتا ہے، وہی ٹی وی پہ ہوتا ہے. میں کل بھی کہتا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں، میں نبی کے صحابہ جو صحابہ ہیں میں ان کو جنتی سمجھتا ہوں. بہت سارے نبی کے صحابہ جنتی ہیں، پھر بولو نبی کے صحابہ جنتی ہیں، نبی کے صحابہ جنتی ہیں، نبی کے یار. ایک دن مجھے صاحب کہنے لگے کوئی دلیل، میں نے کہا یار اس سے بڑی دلیل کہ وہ نبی کے یار ہیں، سبحان اللہ، نبی کے ساتھی ہیں، نبی کے پیارے. اب آپ میں سے بہت ساروں کے خیر نہیں، میں ابھی دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، ویسے میں دیکھ رہا ہوں کسی کا چہرہ لٹکا تو نہیں. میرے نبی کے صحابہ جنتی ہیں. لیکن اگلا جملہ حافظ افتخار صاحب، محترم افتخار صاحب، اگلا جملہ آئے گا نا تو اور کئیوں کے ابھی لٹکے نہ لٹکے پر کافی ساروں کے بہت کچھ گڑبڑ ہونے لگی ہے. ذرا سنیے، یہ سنیوں کا عقیدہ ہے نبی کے صحابہ جنتی ہیں اور نبی کی آل بیت جنت کی مالک ہے. حق کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نصب حق کے سنت و جماعت. نبی کی آل جنت کی، نبی کی آل بیت جنت کی، نبی کی آل بیت جنت کی، نبی کی آل بیت جنت کی. پیڑیا مالکا نال ویر لا کے وڑیں گا کتھے؟ اللہ. صحابہ سارے ہی پیارے ہیں پر سارے برابر نہیں ہیں. یہ کوئی پاگل ہوگا، کسی کا منٹل دماغ خراب ہوگا جو یہ بات کہے گا.
میں ایک صحابی کا تقابل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور معذرت سے ہی کسی مولوی کی بات میں نہیں کروں گا، یہ بات صحابی کی ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان جو صاحب السر رسول اللہ ہیں، مستدرک للحاکم میں موجود ہے، طبرانی کے اندر موجود ہے، ابن عساکر کے اندر موجود ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان سے جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ شہادت عثمان کے بعد فتنہ کھڑا ہو گیا تھا، اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کے جو مشاجرات ہیں ان کو عوام کے سامنے بیان نہ کرو، لیکن اب تو وہ پردہ رہا ہی نہیں، کیونکہ اب تو ٹی ویوں پہ بیان ہونے لگ گئے۔ تو جب ٹی ویوں پہ بیان ہونے لگ جائے جو چیز، تو پھر اس کے لیے ہم اہل سنت کا یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے، یہ اسٹیج والے لوگوں کی، کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا عقیدہ بیان کریں۔ حضرت عمار بن یاسر، توجہ سے سننا ہے آپ نے، میں وہ آخری بات عمار بن یاسر کروں گا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس صحابہ آئے، چونکہ صحابہ کو بہت اعتماد تھا، کیونکہ حضرت حذیفہ بن یمان وہ ہستی ہے کہ حضرت عمر جیسا بندہ فرماتے، کوئی جنازہ ہوتا تو آپ فرماتے الاستیافی معرفت الاصحاب کے اندر، غسد الغابہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس کے علاوہ 3-4 اور کتابوں میں موجود ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے ذکر کیا، امام ابن حجر نے ذکر کیا، شیخ محقق نے اس کو ذکر کیا۔ اس کے علاوہ یہ در الصحابہ کے اندر موجود ہے، اور بے شمار کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو پتہ لگتا وہی بندہ فلاں فوت ہو گیا، آپ فرماتے حذیفہ کو دیکھنا وہ آیا تو پھر مجھے بھی بلا دینا، حذیفہ آیا تو پھر میں بھی آؤں گا، حذیفہ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا تو میں نہیں پڑھوں گا۔ ایک دن صحابہ نے عرض کی، یا امیر المومنین، اس سے حذیفہ کا کیا تعلق جنازے کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا تمہیں شاید پتہ نہیں، اللہ کے نبی نے حذیفہ کو سپیشل علم دیا ہوا ہے، یہ ہم سے زیادہ منافقوں کو پہچانتا ہے، تو حذیفہ جس کا جنازہ نہ پڑھے سمجھ جانا وہ منافق تھا اس لیے نہیں پڑھا، میں بھی اس لیے نہیں پڑھتا، میں نے مومنوں کا پڑھنا ہے، منافقوں کا نہیں پڑھنا۔ کسی کو سمجھ نہ آئے تو میں اس کے لیے پھر انا للہ ہی پڑھ سکتا ہوں۔ آج کہتے ہیں یہ مولوی لوگ، اور بالخصوص میرے سیدی اعلیٰ حضرت پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت میں تشدد ہے، الزام لگانا ہے فاروق اعظم پہ لگا۔ حضرت نبی مکرم سید کونین صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم ایک جنازے میں آئے، میرے نبی نے میت کے چہرے پہ دیکھا، میرے آقا نے فرمایا تم پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا اس کی نماز۔ صحابہ حیران اور ششدر رہ گئے، کانپنے لگے، یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِعُثْمَانَ، یہ بندہ کلمہ تو پڑھتا تھا پر میرے عثمان کا بغضی تھا، جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھے گا۔ ہم نے حضور سے اور فاروق اعظم سے سیکھا ہے، منکروں کا جنازہ نہیں ہوتا۔ بولو اے جیڑا ڈرے ہو، یہ نبی کی ادا ہے، یہ رسول کے صحابہ کا انداز ہے۔ کیا بولا میں نے؟ منکروں کا، منافقوں کا جنازہ، چاہے وہ نماز پڑھیں، چاہے وہ پگڑیاں باندھ کے رکھیں، چاہے وہ چلے لگائیں، جو مرضی کریں، منافقوں کا جنازہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کھبے شبے کے جنازے میں مت جایا کرو، معذرت کے ساتھ۔ سیاستدان اپنی سیاست کی بات کرتے ہوئے نہیں شرماتے، ہم خدا کے قرآن کی بات کرتے ہوئے کیوں شرمائیں؟ ہم خدا کے دین کی بات کرتے ہوئے کیوں شرمائیں؟ تو میرا جملہ میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان کے اوپر لوگوں کا بڑا اعتماد تھا کہ انہوں نے حضور سے اسپیشل چیزیں سیکھی ہوئی ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، لوگوں میں تنازع کھڑا ہو گیا، لوگ آئے، اے حذیفہ بن الیمان ہم کیا کریں اس حالت میں، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا علیکم ان تلزموا عمار بن یاسر، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور دوسری روایت آمرکم ان تلزموا عمار بن یاسر، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ عمار بن یاسر کا دامن پکڑ کے رکھو، جدھر عمار بن یاسر جائے ادھر تم جاؤ، بڑے پیار سے، جدھر عمار بن یاسر جائے ادھر تم جاؤ۔ اب لوگوں نے کہا جناب وہ تو علی کے ساتھ ہے، عمار بن یاسر تو علی کے ساتھ ہے، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ان الحسد اهلك الجسد، اور یہ حسد جو ہے نا یہ بندے کو مار دیتا ہے، اور علی کی قربت کی وجہ سے تم اس کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہو۔ اب چونکہ یہاں حق حضرت عمار بن یاسر کے انداز سے حضرت حذیفہ نے بیان کیا، تو جناب حذیفہ کے ذہن میں فوراً خیال آیا
کہ کہیں یہ علی کے برابر نہ سمجھنے لگ جائیں عمار بن یاسر کو. عمار بن یاسر بدری صحابی ہے. یہ وہ صحابی ہے جس کو میرے نبی نے فرمایا باقیوں کا ایمان دل میں ہوتا ہے, عمار کی ہڈیوں میں بھی ایمان اترا ہوا ہے. یہ نبی کی حدیث ہے. وہ عمار بن یاسر جس کی شان میں قرآن کی آیتیں اتری, جو بدری بھی ہے, بیت رضوان والا صحابی بھی ہے, اور جس کو نبی نے زندگی میں شہادت کی گارنٹی دی ہوئی ہے, وہ عمار بن یاسر ہے. عمار بن یاسر, توجہ سے سننا ہے. اب حضرت حذیفہ نے فرمایا اوے یہ مت سمجھنا کہ علی اور عمار برابر ہیں. لعلی افضل من عمار, اوے علی افضل ہے عمار بن یاسر سے. کتنا افضل ہے؟ اب ادا ما بین التراب والسحاب, جس طرح زمین اور آسمان میں دوری ہے اس طرح عمار بن یاسر اور علی میں دوری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مذہب حق السنت و جماعت. جس طرح زمین اور مٹی اور بادل, زمین اور آسمان میں دوری ہے, زمین ہے, آسمان ہے, جس طرح ان میں کوئی مقابلہ نہیں ہے اس طرح علی اور عمار بن یاسر میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, جب بدری صحابی, شہید صحابی, بیت رضوان والا صحابی, جب وہ علی کے مقابلے میں زمینوں پہ, علی آسمانوں پہ, تو جو بعد میں مسلمان ہوئے تو لقائے مکہ میں سے ہوئے, یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے, یا جنہوں نے بہت آخر میں کلمہ پڑھا, بھلے وہ صحابیوں, بھلے ان کا کتنا ہی جناب جنگیں ہوں, ان کی کتنی محنتیں ہوں, خدا کی عزت کی قسم ہے. اس لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت, نہ ٹیلیا نہیں بولنا, آہستہ نہیں بولنا, اچھی آواز دے نال بولنا, میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام عاشقاں قبلہ دل و جاں امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے فرمایا کہ سنو حضرت علی کا, اور یہ جو آج کل یہ ڈرامہ سوشل میڈیا پہ شروع ہے, سما معاذ اللہ گالیاں ایک دوسرے کو بکی جا رہی ہیں, آل محمد کے حوالے سے پتہ نہیں کیا سے کیا کہا جا رہا ہے. عقیدہ اہل سنت سنو, میں مر جاتا, میں یہ چیزیں ادھر اسٹیج پہ نہ لے کے آتا اگر آج کل سوشل میڈیا پہ اور ٹیلی ویژن پہ یہ باتیں نہ بیان ہو رہی ہوتی, کیونکہ یہ مشاجرات صحابہ کا بیان عوام میں کرنا درست نہیں. لیکن جب عوام پریشان ہو کر بیٹھے ہوں کہ اب اس کا حل کیا ہے, تو اس وقت یہ درست ہے. میرے مولا علی کے مقابلے میں جتنے صحابی آئے, چاہے وہ جنگ صفین میں ہوں یا جنگ جمل میں ہوں, سید عائشہ ہوں, حضرت طلحہ ہوں, حضرت زبیر ہوں, یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجمعین سارے صحابہ رضی اللہ عنہ, یہ حضرت علی کے مقابلے میں جو بھی جب بھی آیا, اہل سنت کا سلفن خلفن کی عقیدہ ہے کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا. حق حضرت علی کے ساتھ تھا. حضرت عائشہ اور حضرت علی کا تنازع ہوا, حق علی کے ساتھ. طلحہ و زبیر کا تنازع ہوا, وہ کہ یہ جو تین صحابہ ہیں انہوں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا تھا, انہوں نے معافی مانگ لی تھی مولا علی سے زندگی میں ہی. حضرت عائشہ پر جب وہ آپ کے کتے جب وہ بھونگے, وہ جب وہ جا رہی تھی, تو آپ نے فرمایا مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی. انہوں نے فرمایا تھا عائشہ وہ کیسا دن ہوگا جس دن وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے. یہ حدیث صحیح ہے, وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے. تو یاد رکھنا جب تو آپ کے کتے تجھ پہ بھونکیں تو یقین کر لینا علی حق پہ ہوگا. سید عائشہ ساری زندگی اس اپنے کیے پہ روتی رہی, نادم رہی, پریشان رہی. حضرت طلحہ آپ نے بھی رجوع کیا, معافی مانگی. حضرت زبیر معافی مانگی. اور جنگ صفین میں حضرت معاویہ اور ان کا لشکر مولا علی کے خلاف آیا, انہوں نے جنگ کی. اس جنگ میں 70,000 لوگ مارے گئے. آل سنت کا سلفن خلفن یہ عقیدہ ہے کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا. حضرت معاویہ نے امیر المومنین خلیفہ وقت کے خلاف آپ نے کھڑے ہو کے تلوار اٹھائی. جناب معاویہ نے غلط کیا, ان کی یہ غلطی ہے. اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق بعض نے اس کو خطائے معصیت قرار دیا اور بعض نے اس کو خطائے منکر اجتہادی قرار دیا.
جو شخص یہ کہے کہ حضرت علی بھی حق پہ تھے اور ان کے مقابلے میں آنے والے حق پہ تھے، وہ خارجی اور ناسبی ہے۔ یہ حنیف قریشی بول رہا ہے، میں کبھی بھی یہ باتیں نہ لے کے آتا اگر یہ بھانت بھانت کی بولیاں سوشل میڈیا پہ اور دائیں بائیں نہ بولی جاتی، میں کبھی بھی یہ باتیں اسٹیج پہ نہ کرتا۔ لیکن کیا سمجھا ہوا ہے کہ علی کا نام لینے والے مر گئے ہیں؟ غلط باتیں لوگوں میں ڈال رہے ہو۔ یہ صدیوں سے خارجیوں اور ناسبیوں کا عقیدہ ہے کہ علی بھی حق میں اور ان کے مقابلے میں آنے والے بھی حق میں، غلط ہے۔ اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ علی حق پہ تھے اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے۔ وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے۔ تاہم ان کی خطا، اہل سنت کے دو دھڑے ہیں، اس میں سنی ہیں وہ دونوں۔ حضرت علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اگر یہ برابر برابر خدا کے دربار میں چھوٹ جائیں تو ان کی بڑی عظمت ہے، لیکن بہت سارے میرے جیسے اعلیٰ حضرت اور باقی علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کی نیت میں ہم شک نہیں کریں گے، ان کی خطا خطا اجتہادی ہے، لیکن ہم اس میں باس نہیں پڑے کریں گے، خطا ان کی خطا اجتہادی ہے۔ اب میں سوال پوچھنے لگوں، حق پہ کون ہے؟ میں آخری جڑی میں مور لانی ہے، میں صحابی کو للوانی ہے۔ تشریف رکھیں، میری بات مکمل ہونے لگی ہے اور یہ بات کو میں مکمل کرنا ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ بعد میں یہ کلپنگ وغیرہ کاٹ کاٹ کے وہ گڑبڑ کرتے ہیں لوگ، لہذا غور سے سنیے گا۔ جتنے بھی معاملات ہوئے، تشریف فرماؤ سارے حضرات تشریف فرماؤ، جتنے بھی معاملات ہوئے تشریف فرماؤ، جتنے بھی معاملات ہوئے حضرت علی، صدا لگاؤ حضرت علی، پھر بولو مولا علی، اور مولا علی کے مقابلے میں آنے والے وہ کوئی بھی ہو، وہ کیا تھا؟ خطا پہ تھا، غلطی پہ تھا، لیکن ان کی غلطی کو ہم جسٹیفائی نہیں کریں گے، ہم ڈنڈا لے کے ان کو نہیں سر میں ماریں گے، ہم کہیں گے خدا جانے مصطفیٰ جانے، وہ اللہ کے دربار میں پہنچ چکے ہیں، ہم ان کے معاملات میں نہیں پڑیں گے۔ اور ہمارے بزرگوں نے یہی کہا ہے، ان مسئلوں کو عوام کے سامنے مت لاؤ، کیونکہ جب ان کے سامنے بیان کرو گے، یہ جنگ جمل کو پڑھیں گے، یہ جنگ صفین کو پڑھیں گے، یہ عدی بن حجر کے قتل کو پڑھیں گے، یہ دیگر صحابہ کرام کی شہادتوں کو پڑھیں گے، یہ عثمان بن عدیس، یہ عبد الرحمن بن عدیس البلوی کی شہادت پڑھیں گے، یہ عمر بن الحمق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پڑھیں گے، یہ جیجا غفاری کی شہادت پڑھیں گے، یہ عدی بن حجر اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پڑھیں گے۔ ان کے دلوں میں بغض آئے گا، ان کے دلوں میں نفرتیں آئیں گی، لہذا وہ کام ہی مت کرو کہ لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی یا ان پرانے زمانے کے لوگوں کی نفرتیں آئیں۔ بس تم ایک ہی عقیدہ لوگوں کو دو، جب بھی تم سے کوئی پوچھے تم کہو منو لمیاں گلاں دا پتہ نہیں پر علی حق سی۔ اونچا بولو، کیا کہو گے؟ مجھے لمبی باتوں کا پتہ نہیں لیکن علی، اونچا بولو علی، پھر بولو علی۔ اور جو مولا علی کو حق پہ نہ مانے، جو یہ کہے کہ مولا علی خطا پہ تھے یا یہ کہے کہ وہ سارے ہی حق پہ تھے، وہ ناسبی اور خارجی ہے۔ اور سنی کیا کہتا ہے؟ علی حق پہ، ان کے مقابلے میں آنے والے خطا پہ، اور ان کی خطا کا معاملہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے یا خود مولا علی جانے۔ میرے نبی نے اپنے صحابی عمار بن یاسر کو فرمایا تھا، یا عمار ویحک یا عمار تقتلک فئۃ الباغیہ، او عمار او تو پلوے تیرا، او تجھے باغی فتنہ قتل کرے گا۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں اب جانے لگا ہوں حضرت عمار بن، اور میں آخری میری جو صدا لگے گی دنیا کو مزہ آئے گا اور حوالہ دے کے جاؤں گا، ہوا میں بات نہیں کروں گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے لشکر میں تھے،
اللہ جنگ صفین میں مولا علی کے لشکر میں تھے. جس وقت حضرت عمار بن یاسر مولا علی کے لشکر میں تھے, میرے نبی نے ان کو 37 سال پہلے کہا تھا اور تو شہید ہوگا, تجھے باغی فتنہ قتل کرے گا, اور تو آخری غذا جو پیے گا وہ دودھ ہوگا. کتنے سال پہلے؟ 37 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا, اے عمار باغی گروہ کے ہاتھوں تو قتل ہوگا, شہید ہوگا, تیری آخری غذا سب سے آخر میں جو تو پیے گا وہ دودھ ہوگا. اونچا بولنا ہے, وہ دودھ ہوگا. حضرت عمار بن یاسر جس وقت آپ میدان جنگ میں گئے, یہ جنگ صفین ہے, حضرت معاویہ کا لشکر ادھر ہے, مولا علی کا لشکر ادھر ہے. عمار بن یاسر میدان میں گئے, آپ نے خطبہ دیا, خطبے سے پہلے آپ کو دودھ پیش کیا گیا. عمار مسکرائے, پوچھا گیا مسکراتے کیوں ہو, ما یضحکک, کیوں مسکرائے ہو؟ آپ نے فرمایا قال رسول اللہ, فقال ان رسول اللہ قال آخر شراب اشربه حين اموت هذا, جو سب سے آخری شربت میں پیوں گا وہ دودھ ہوگا. لو میں نے دودھ پی لیا ہے, میری شہادت قریب ہے, میری شہادت قریب ہے. اب توجہ سے مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 1990. نہ یار اس طرح نہیں, حدیث نمبر 1990, صحیح ابن حبان مستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود, حدیث نمبر 5731. میری آقا عمار بن یاسر کھڑے ہوئے, آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی لو ضربونا حتی بلغوا بنا صافات الحجر لعرفنا ان مصلحنا علی الحق. اے ہون جڑا سنی تے مسلمان ہے, اور حضرت عمار بن یاسر نے جملیاں تے خود پہوے گا, جھم جاوے گا. عمار بن یاسر نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں اگر یہ لشکر مجھے مارے, مجھے قتل کریں, پھر میری لاش کو لٹکا دیں, میری لاش کو لٹکا دیں کھجور کے تنے کے ساتھ, تو میری لاش بھی کہے گی علی اکبر ہے, علی حق, 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 علی حق. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, آج کے بعد اگر تم سے کوئی پوچھے حق علی, حق علی, حق علی کیوں کہتے ہو, کہہ دینا میں چونکہ نوکر صحابہ. واہ واہ, اور توجہ سے, میں اوریجنل نوکر صحابہ دا 2 نمبر نوکریاں سانوں نہیں چاہیے. میں اوریجنل نوکر اور میں پکا نوکر. صحابہ دا تو چونکہ میرے نبی کے یار عمار بن یاسر, آپ نے شہادت کے وقت قسم کھا کے فرمایا تھا اگر میری لاش لٹک جائے میری لاش بھی بولے گی علی حق, 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 حق, علی 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 حق. میری نس نس بولے علی علی, میری نس نس. حضرت یہ آج یہ منکرین علی, ہم جب علی علی کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شیعوں کا طریقہ ہے. وہ شیعہ تیرے باپ, ان کا مسئلہ اور ہے, ہمارا مسئلہ اور ہے. ہم کسی رافضی سے بغض کرتے ہیں تو بغض صحابہ کی وجہ سے بغض کرتے ہیں. اور ساری دنیا کو پتہ ہے میرے نام کے ساتھ لوگ شمشیر اعلی حضرت لگاتے ہیں. اعلی حضرت کی شمشیر صرف خارجیوں پہ ہی نہیں برستی, وہ رافضیوں پہ بھی برستی ہے.
یہ بھی ذہن میں رکھیں. نعرہ حیدری لگا دو تو مولویوں کے پیٹ میں پھر یہ نعرے تو شیعہ لگاتے ہیں, شیعہ اللہ اکبر کہتے ہیں, تو وہ بھی چھوڑ دے گا. اس لیے ڈنکے کی چوٹ پہ عقیدہ وہ منافقوں والا نہیں ہوتا ہے, عقیدہ عاشقوں والا ہوتا ہے. اور یہ جو آج میرا دل حضرت دکھا ہوا ہے, میرے اندر آگ جمی ہوئی ہے, جس کو کہتے ہیں میرا خون جمع ہوا ہے, وہ ظالموں سوشل میڈیا پہ تم گالیاں دے رہے ہو, صحابہ کرام کو دے رہے ہو, سادات کو دے رہے ہو, علماء کو دے رہے ہو, مشائخ کو دے رہے ہو. اس قدر ظلم, یہ نیا کام شروع ہو گیا. صحابی کی گرد راہ ہماری آنکھ کا سرما, لیکن مسئلے میں گڑبڑ ہم کبھی نہیں کرنے دیں گے. تو یہ جو نعرہ لگتا ہے میری ناس ناس بولے, ہر سائے پکارے, علی علی میرے دل دے اندر علی علی جان جوانی, علی علی میرا دین و قبلہ, علی علی ایمان و کعبہ, علی علی قرآن میں آیا. علی علی صدیق بھی بولے, علی علی فاروق بھی بولے, علی علی حیدر پیارا, علی علی حیدر پیارا, علی علی صدیق کا نعرہ, علی علی مومن بولے, علی علی میرا دل بھی بولے. علی علی ذرا پیار سے بولو, علی علی ذرا پیار سے بولو, ذرا ہولے, ذرا ذوق سے بولو, علی علی ذرا زور سے بولو, علی علی. میری مکمل. اگر کوئی کہے جناب یہ تسی بہو علی علی کرنے ہو, تو آپ نے ایک ہی بات کہنی ہے جناب, مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 19090 5731 مسند احمد بن حنبل, اور مستدرک حاکم یہ 5731 مستدرک حاکم میں حدیث ہے. صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا تھا, میری لاش لٹکاؤ گے تو وہاں سے بھی آواز آئے گی علی. میں چونکہ صحابہ کا نوکر ہوں, اس لیے علی علی میری زندگی کا وظیفہ ہے, میرا نعرہ ہے, میری محبت ہے, علی میرا قبلہ ہے. تو چونکہ میرا عنوان علی تھا, اگر کسی میرے دوست کو ضرورت ہوئی تو وہ اپنے گھر میں ماشاءاللہ اسی طرح کا جلسہ کروائے, پھر وہ مجھے بلائے, وہ جو ٹاپک دے گا 1 منٹ بھی ادھر ادھر ہو گیا تو ₹1,00,000 جرمانہ. اب پیسے کوئی خرچہ کرے, جلسہ کوئی کرے, کئیوں کی خواہش ہوتی ہے قریشی صاحب اس مسئلے پہ بولیں, پتر میں اسی مسئلے پہ بولا کر, جس دن تیرا دل کرے اے فیس لاوی نہ تگڑی جائی تے جیویں شاہ صاحب جناب سید ہو کے بھی اللہ انہوں نے جزا دے, انہوں نے, میں ایک دفعہ کہہ دیتا سی شاہ جی بس ہو گیا, پر انہوں نے جناب ہر ہفتے 2-3 خونا, اب بھلے تے نہیں ہوں, میں کہ شاہ جی اڑتے حفظ ہو گیا ہے, اڑتے حفظ ہو گیا بادشاہ. ہاں تو یہ سادات ہے. اور پھر یہ بھی کسی کے ذہن میں نو, او جی شاہ صاحب کے ادھر گئے تھے, وہ علی علی کروا رہے تھے, تو تیرے پیو دے نعرے لواندے ہو. جس علی کو میرے نبی نے فرمایا علی کے چہرے پہ تکنا عبادت, علی کا ذکر عبادت, علی کی محبت عبادت. کیا تیرے باپ کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ ان کا ذکر عبادت وغیرہ وغیرہ؟ سید بھی ہو, مومن بھی ہو, سبحان اللہ. منافق ذکر علی نہیں کر سکتا, وہ اتنے ڈھونڈتا ہے. وہ 3 حدیثاں بیان کر کے پھر معذرت خانہ لے جاؤ. میں اس دن فیصل آباد میں بھی میں نے کہا تھا, یہ سنیوں کو کیا موت پڑ گئی ہے, تھوڑی دیر علی علی کریں گے پھر معذرت خانہ لے جا کریں گے. میں وہ نہیں ہوں, تو کیا کسے تم ہو, کیوں تمہارے اپنے اوپر یہ چیز طاری کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ میں علی علی کروں گا تو مجھے کوئی وہ کہہ دے گا, وہ کہہ دے گا. میں ساری زندگی صدیق اکبر کی صداقتوں کے نعرے لگاتا رہوں, میں وہ نہیں بنتا. واہ واہ. میں کہتا ہوں میری قبر کی مٹی بھی علی علی کرے گی. یہ تو اگر ہم سے کوئی چیلنج لگا, میں لمبا چوڑا وہ باتیں نہیں کرتا, پر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اگر ہماری بوٹیوں کو کاٹو, اگر میرے بس میں ہو تو میری بوٹیاں بھی بولیں علی علی. علی علی ہے, ہمارا دل کی دھڑکنیں بھی بولیں علی علی. واہ. ہم علی پاک سے پیار کرتے ہیں, واہ واہ, مولا علی سے محبت کرتے ہیں, تو یہ معذرت خانہ لے جا کیوں, میں وہ نہیں ہوں, او میں وہ ہوں, چھوڑ, میں کون ہوں اور میں کیا ہوں, میں علی کا نوکر ہوں, صحابہ کا غلام ہوں. واہ. میں علی پاک, جو تیرا دل کرتا ہے میرا مسلک بنا لے, جو تیرا دل کرتا ہے مجھے کہہ دے.
ایسے ڈر ڈر کے جناب میں وہ نعرہ حیدری یا علی مشکل بس یا رسول اللہ میں یا علی وقت سے تقریباً 20 منٹ اوپر چلا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ عاشقوں کو ذکر علی اللہ 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 اور اس وقت آپ کی بزم میں حضرت محترم استاد العلماء والفضلاء خطیب اہل سنت خطیب رزم و بزم محب العلماء والفقراء محب اہل بیت و صحابہ حضرت محترم مولانا مفتی محمد جمال الدین بغدادی ادام اللہ تعالی ذلکم السامی، جن کی سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ عاجزی ان کی صفت خاصہ، وہ یہاں تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول و منظور فرمائے. اور ویسے میں سارے ہی نعت خوان ہمارے سر کا تاج ہیں، پر یہ جو نعت خوان ہے تھوڑا نخریلا سا ہے، پر جو علی والے ہوتے ہیں وہ تھوڑے نخرے میں آئی جائے. کیا بات ہے. وہ ہمیں ہر وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو مولا علی کا ذکر پیار سے کرتا ہے، چاہے وہ کوئی ایک محلے والا بندہ کیوں نہ ہو. تو میرا میسج یہ سادات کو اپنے جیسا نہ سمجھ. سادات کو جن کی رگوں میں میرے نبی کا خون آ جائے، ان کے بارے میں میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 دول کا. واہ سبحان اللہ. اور میرا جگر پھٹ رہا ہے مفتی صاحب. بعض ایسے لانتی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے مسئلوں کا، اور وہ سوشل میڈیا پہ سادات کے خلاف بکواس کر رہے ہیں. وہ صحابہ کا نوکر نہیں ہے، وہ لانتی ہے جو رسول کی آل بیت کا بے ادب اور گستاخ. میرے امام اہل سنت امام احمد رضا فتح رضوی شریف میں فرماتے ہیں سید جب تک حد کفر تک نہ پہنچے اس کی تعظیم واجب ہے. وہ داڑھی منڈا اس کی تعظیم واجب ہے. وہ چور ڈکیت ہو تب بھی اس کی تعظیم واجب ہے. آپ کیا سمجھتے ہو سید ہونا یہ کوئی چھوٹا سا کمال ہے؟ میرا میسج یہ ہے کہ سادات سے ٹکر نہ لو، کیونکہ یزید ہونے میں بالکل ٹائم نہیں لگتا. سید سے ٹکر لی تو یزید بندہ بن ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے حسینی بن کے رہو، حسینی بن کے جیو، صحابہ کے نوکر بن کے جیو، عقیدہ اہل سنت پہ قائم و دائم رہو. سنی وہ ہے جس کا عقیدہ ہے سارے صحابہ جنتی ہیں. مشاجرات صحابہ میں مولا علی حق پہ، ان کے مقابلے میں آنے والے خطا پہ ہیں. ان کی خطاؤں کا مسئلہ یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے یا خود جن کا حق ہے مولا علی وہ جانے. ہم سب و شتم گالم گلوچ یہ اہل سنت کا مسلک نہیں ہے. بس آپ علی علی کر کے زندہ رہیں، یہی ہمارے بزرگوں کا ایک وتیر اور نعرہ ہے. وآخر دعوانا